لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اگر دنیا میں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ہماری ایک مسافر گاہ ہے، یہ ایک سرائے خانہ ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں ہم نے اپنی زندگی کو اچھے سے جینا ہے اور جینا ایسے کہ آخرت ہمارے لیے ایک بیسٹ ROI کا سیٹ اپ بن جائے. لیکن یہ چیز سمجھ آنے کے لیے جو ایک بہت ضروری چیز ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس کتاب سے گمراہ ہوں گے، بہت سے ہیں جو اس سے ہدایت پائیں گے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور جو اس سے گمراہ ہوں گے وہ فاسق ہوں گے. فاسق کی بہت سی تشریحات لکھی گئی ہیں سب ہے، لیکن اس میں آسانی ہے کہ فاسق تکبر کا مارا ہوا ہوتا ہے، اس کو اپنے گناہ پر شرم نہیں آتی ہے اور پھر وہ اپنے گناہ لوگوں کو بتاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یعنی رحمان کے بندے تو وہ ہیں، اگر اس کو ایک فہم کے اس میں دیکھا جائے تو اس طرح بھی کہا گیا کہ رحمان کی رحمت کے لائق ہی وہ بندے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ جو سمجھتے ہیں اللہ کی ذات کو اپنے سے برتر سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اس سے خیر کے طلبگار. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس میں دو باتیں کہ ایک بندہ جو جاہل ہے اس کو سلام کر دینا اور دوسرا اس کو سلامتی کی طرف جو ہے دعوت دینا. اچھا، سلام کون کرے؟ وہ جو علم نہ رکھتا ہو، کیونکہ ایسے طریقے سے بعض دفعہ کسی کو دعوت دی جائے تو وہ متنفر بھی ہو جاتا ہے یا تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. ایسا بندے کا اس کو سلامتی کی طرف لانا ضروری ہے جو علم رکھتا ہو، اور اہل علم تب ہی اس کو دعوت دے سکتا ہے جب وہ خود عاجزی میں مبتلا ہو، وہ خود اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہو اور وہ اس تکبر میں ڈوبے ہوئے یا اس میں گناہ میں ڈوبے ہوئے بندے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہو. تبھی اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اگلے کو جو ہے اس طرف بلائے گا. ہمارے ہاں عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، جب ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی سمجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ہم فوراً سے اس پر جو ہے ریئیکشن دیتے ہیں اور کوئی جسٹیفیکیشن نکالتے ہیں، اور سم ٹائم وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم بہت غلط بات بھی کر جاتے ہیں کسی کو. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ دو کام کریں. ایک تو ہمیشہ یہ سمجھیں کہ آپ بہتر ہیں، لیکن اگلا جو آپ کو بات کر رہا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہی کر رہا ہے، یعنی آپ کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے کہہ رہا ہے. اس کو اپنے لیے خیر جانے. چاہے ایک بندہ آپ کو غصے میں یہ بات کہ اس کی بات کو ایسے لے کہ یہ جو میرا کام ہے میں کر تو رہا ہوں، شاید یہ اس کی بات سے اور بہتر ہو جائے. اور اگر آپ سمجھانے والے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سمجھاتے ہوئے اگلے کی دل آزاری مت کیجیے. ہم عمومی طور پہ لوگوں سے سخت بات کر کے آسان لفظ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو دل کا صاف ہوں، بس میں نے جو حق گوئی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، سچ تو کڑوا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حق گو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حق کا دائی نہ اس کرۂ ارض پر آیا تھا، نہ اس کرۂ ارض پر کوئی آج ہے، نہ کل کوئی ہوگا. لیکن ان سے بھی آپ جائیں تو تاریخ میں مجھے کوئی ایسا بندہ لا دے کہ جس کو ان کے عمل کی وجہ سے، قول کی وجہ سے، کسی فعل کی وجہ سے یا فیشل جیسچر کی وجہ سے ہی اگلے پر گراں گزرا ہو. یہ ایسے ہی آسان نہیں تھا کہ عکرمہ بن ابی جہل یرموک کا شہید بنا. اس نے یرموک میں لوگوں کو ابھارا کہ بھائی پہلے وہ تھا کہ بھائی ہم لڑتے تھے اسلام کے خلاف، اور آج جب موقع اسلام نے ہمیں عزت کا دیا ہے تو ہم پیٹھ پھیر لیں. کون مجھ سے بیعت لیتا ہے موت پر؟ یہ وہی عکرمہ بن ابی جہل ہے.
جن کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے بڑی مہم چلاتے رہے، سارے سرداروں کو اکٹھے کرتا رہے، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کوئی ہے۔ تو آپ اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تکبر سے نکلیں، آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنا چاہتے ہیں، تکبر سے بچیں۔ اور صرف ایک چیز صرف سمجھ آ جائے تو بہت آسانی سے انسان تکبر سے نکل آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانا ہے۔ ہمیں کوئی موقع، کیونکہ ہم جب تک زندہ ہیں ہمارے پاس اپنے بچاؤ کے لیے موقع ہے۔ جس دن آنکھ بند ہوئی اس کے بعد صرف کتاب کھلے گی اور حساب کتاب ہوگا۔ شکریہ۔